نام اس کا سلیم تھا، مگر اس کے یار دوست اسے شہزادہ سلیم کہتے تھے، غالباً اس لیے کہ اس کے قد و خال مغلئی تھے۔ خوبصورت تھا، چال ڈھال سے رونق ٹپکتی تھی۔ اس کے باپ PWD کے دفتر میں ملازم تھا۔ تنخواہ زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہوگی، مگر بڑے ٹھاٹھ سے رہتا، ظاہر ہے کہ رشوت کھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیم اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا، جیب خرچ بھی اس کو کافی ملتا، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ جب کالج میں تھا تو کئی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، مگر وہ بے اعتنائی برتا۔ آخر اس کی آنکھ ایک شوخ و سنگ لڑکی پر پڑی جس کا نام سیما تھا۔ سلیم نے اس سے راہ و رسم پیدا کرنا چاہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی التفات حاصل کر لے گا۔ وہ یہاں تک یہ سمجھتا تھا کہ سیما اس کے قدموں میں گر پڑے گی اور اس کی ممنون و مشکور ہوگی کہ اس نے اسے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کالج میں سلیم نے سیما سے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا، آپ کتابوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئی ہیں، لائیں مجھے دیجیے، میرا ٹانگا باہر موجود ہے، آپ اور اس بوجھ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ سیما نے اپنی بھاری بھرم کتابیں بغل میں دبائے ہوئے بڑے خشک لہجے میں جواب دیا، آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ شہزادہ سلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ چند لمحات کے لیے وہ اپنی خفت مٹا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیما سے کہا، عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے میری پیشکش ٹھکرا دیا۔ سیما کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا، عورتوں کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر فی الحال مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ میں ادا کر چکی ہوں، اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر سیما چلی گئی۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی کے خواب دیکھ رہا تھا، آنکھیں جھپکتا رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی۔ اس سے قبل اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی جو اس کے آبرو و اشارے پر چلتی تھیں، مگر یہ سیما کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہے۔ جتنی میں نے لڑکیاں ابھی تک دیکھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ مجھے ٹھکرا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں ضرور اس سے بدلہ لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شہزادہ سلیم نے اس سے بدلہ لینے کی کئی اسکیمیں بنائیں، مگر بار آور ثابت نہ ہوئے۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ اس کی ناک کاٹ ڈالے۔ یہ وہ جرم کر بیٹھا، مگر اسے سیما کے چہرے پر یہ ناک بہت پسند تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسی ناک کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم تو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوا، مگر تقدیر نے اس کی مدد کی۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ نگاہ انتخاب آخر سیما پر پڑی، جو اس کی سہیلی کی لڑکی تھی۔ بات پکی ہو گئی، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ اس پر اس کے والدین بہت ناراض ہو گئے۔ گھر میں 10-12 روز ہنگامہ مچا رہا۔ سلیم کے والد ذرا سخت طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، دیکھو، تمہیں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ سلیم ہٹ درم تھا۔ جواب میں یہ کہا کہ آپ کا فیصلہ نہیں، پھر میں نے کیا جرم کیا ہے جس کا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس کے والدین کو یہ سن کر طیش آ گیا۔ تمہارا جرم ہے کہ تم نہ مخالف
مخالف ہو، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، عدول حکمی کرتے ہو، میں تمہیں عاق کر دوں گا۔ سلیم کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ابا جان، میری شادی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سنیں تو میں عرض کروں۔ میرا دل کافی ٹھنڈا ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ سلیم نے رک کے کہا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے، اس کا باپ گرجا کش لڑکی سے۔ سلیم تھوڑی دیر ہچکچایا۔ ایک لڑکی ہے؟ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سیما میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، میاں افتخار الدین کی لڑکی۔ جی ہاں، اس کا نام سیما افتخار ہے، میرا خیال ہے وہی ہے۔ اس کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ خیال کے بچے تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے کیا؟ وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بھولا سا گیا، یہ سلسلہ کیسے ہوا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا؟ سلیم سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب اس کے والدین کو نہیں ملا تھا، چنانچہ انہوں نے کڑک کے پوچھا، سلیم مجھے بتاؤ، کیا سیما تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا، لیکن اس نے مجھے تمہیں درخور اعتنا سمجھا۔ جی ہاں، بڑی بے رخی تھی۔ سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجلایا اور کہا، تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم نے ایک دم جذباتی ہو گیا، نہیں ابا جان، ایسا نہ کیجیے گا، شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کسی کی محبت اکارت نہیں کی جاتی، لیکن آپ لوگوں کو میرا مطلب ہے، سیما کو یہ پتہ نہ لگنے دیجیے کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی اور بے اعتنائی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس کے متعلق سوچوں گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنا تھی۔ اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کلی کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئیں۔ ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا، شاہانہ لباس پہنے تازی سے اتر کر باغ کی ایک روش پر جا رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نوچیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں اور اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، انارکلی کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا۔ سیما نے وہ کلی توڑ دی جس کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے جھک گئی۔ وہ اسے ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سیما گھبرائی گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں۔ بغل میں
داب لیں انارکلی اپنے جوڑے میں اوڑھ لی۔ وہ یہ خشک الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ آپ کی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کر دیتی ہوں۔ تمام رات وہ اسی قسم کے خواب دیکھ رہا تھا۔ سیما، اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انارکلی کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام۔ شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم نے اس کی تقریب پر اپنی انارکلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی اور اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے۔ سلیم کو رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کے 10 بجے دلہن حجلہ عروسی میں داخل کر دیا۔ سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کے چھیڑ چھاڑ اور رسم و رسوم سب ختم ہو گئے تھے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی بستری پر دلہن گھونگھٹ کاڑے ریشم کی گھڑی سی بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا کہ پھول انارکلی کی کلیاں ہوں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مصری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھنے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرأت سے کام لیا اور اسے کہا کہ سیما یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر جرأت فراہم کی۔ اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور پوچھا گیا۔ یہ سیما نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی۔ تو دوستو، یہ تھی انارکلی کی کہانی، اب ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔